Ladies and gentlemen, I am going to tell you something about the tonsil problem. Everybody is speaking in these days, maybe a small child or maybe is the adult. Mostly they become victim of tonsillitis. Mostly it is found in the school going age. That is from 4 to 12 years age. Maximum incidence I have seen in the Mayo Hospital, where I have worked for a long time. It's the biggest hospital of Pakistan, and attached with King Edward Medical College, where I have been teaching to the students fourth year, final year MBBS. They used to get latest information about the various ENT diseases. اب میں آگے ذرا تھوڑا سا اردو میں بھی آپ کو بتانا پسند کروں گا، کیونکہ کچھ لوگ اردو پسند کرتے ہیں، مجھے بعد میں میرے سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ پنجابی ہے، اس لیے میں یہ پروگرام تینوں زبانوں میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹانسلز ہے یہ ایک سب سے کامن پرابلم ہے ای این ٹی میں۔ میں نے دیکھا اپنے میو ہاسپٹل لاہور، جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، کہ وہاں پر 10 میں سے 5 مریضوں کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہوتا تھا، 3 کا ناک کا، 1 یا 2 کا کان کا۔ اس کے لیے آج 21ویں صدی ہے، we have got the various good things to treat۔ ٹانسل جو ہے نا، یہ گلے میں 2 چوکیدار ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، they are the god of the body۔ اب ان میں جب سوزش پڑ جاتی ہے تو ٹانسل کو پھر کہتے ہیں ٹانسلائٹس، یعنی جو ٹانسلز ہیں ان میں جیسے اپینڈکس پیٹ میں ہے، اب اس میں سوزش ہو گئی، انفیکشن ہو گیا، اٹ از کالڈ ایز اپینڈیسائٹس۔ پھر اپینڈیسائٹس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اپینڈیسیکٹمی۔ وہ آدمی کے یہاں پر ہے، یہ گلے میں 2 ٹانسلز ہیں۔ موسٹلی بچے ہوتے ہیں جب وہ اسکول جانا شروع ہوتے ہیں 4 سال 5 سال 6، تو وہاں پر مکس اپ کرتے ہیں بچے آپس میں، پھر وہ باہر جو ہوتے ہیں گند مند بیچنے والے لوگ اسکولوں کے باہر چٹنی چار یہ ڈال ڈول کے، اس سے بچوں میں نے دیکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ ٹانسل کا مرض بچوں میں بہت عام ہے، اور وہ بھی بچوں کو ہٹ بہت کرتا ہے۔ ٹانسل کے لیے جدید انفارمیشن کا آغاز کہاں سے ہوا کہ پاکستان میں پہلی قومی کانفرنس ناک کان گلا لاہور میں ہلٹن ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسپیچ کر رہا ہوں، میرے ساتھ جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ بھی تشریف فرما ہے، گورنر جیلانی تھے، وہ معاشرہ ایڈمنسٹریٹر پنجاب تھے، ساتھ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر نصیر الدین جوگرزئی، ٹاپ موسٹ لوگ پاکستان کے، دے آر سٹنگ دیئر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کوئی اہمیت کے لیے اتنے لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا، جس کے لیے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس اسلام آباد اسپیشلی گیا اس کو ان کو انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پہلی کانفرنس کروانی ہے ای این ٹی کی۔ میں پہلی، ان کا پاکستان 47 میں بنا تھا، اب آپ کروا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا جب اچھا کام آپ نے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بالکل میں ضرور۔ وہ اسپیشل وہاں سے آئے، یہ ہماری پہلی ای این ٹی کانفرنس کا انہوں نے افتتاح بھی کیا، اور انہوں نے پریزیڈنشل ایڈریس بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار ای این ٹی۔ تو اس سلسلے میں یہ میں جو بات تو چلی تھی ٹانسلس کی، کہ ٹانسل کے لیے جدید علاج کیا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دلی میں میرا گلے کا آپریشن ہوا تھا ٹانسلس کا۔ انہوں نے جو اس وقت جو اسپیچ کی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پرابلم بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، لیکن پہلے ذرا پرانے طریقے تھے، جیسے پہلے پرانے جہاز سے اب لیٹسٹ جہاز آ گئے ہیں۔ پہلے طریقہ تھا کہ بندہ لاہور سے کراچی ٹرین میں جاتا تھا، بائی ایئر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اتنی فیسلٹیز اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہیں۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں نے لاہور میں، جہاں سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنے رانا ای این ٹی سینٹر، یہ جے روڈ کنیڈ کالج کے سامنے ہے لاہور پاکستان میں، جہاں سے میں اپنا یہ پروگرام آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں، کہ 3rd سار ای این ٹی کانفرنس کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ پاکستان کی میڈیکل ہسٹری میں اتنا بڑا ایونٹ کبھی نہیں ہوا، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ سار کا جو ایونٹ تھا وہ تنہا میں نے لاہور میں یہاں کرایا پی سی ہوٹل میں، جہاں پر اس وقت کے ٹاپ موسٹ لوگ، جو پروفیسر جان جے رائٹ، ہی کیم فرام ہالینڈ، ہی از دا ورلڈ پریزیڈنٹ آف ای این ٹی سرجنز ایسوسیشن، یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ وہ ہالینڈ سے اسپیشل 3 دن کے لیے لاہور میں آئے اور میرے مہمان بنے، پی سی ہوٹل میں ٹھہرے، اور انہوں نے ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی، انہوں نے ویریس لیکچرز دیے، اسپیشلی ٹانسلس کے اوپر۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر دیا کہ بھی یہ ٹانسل جو ہے اگر یہ تنگ کریں، جب چوکیدار چور بن جائیں، مطلب ان کی اسپیچ کا یہ تھا، تو ان کو پھر نکال دینا چاہیے۔
اگر وہ گلے میں رہیں گے تو آپ کے لیے بچے کے اسپیشلی کان متاثر ہو جاتے ہیں، بچے کے جوڑ متاثر ہو سکتے ہیں، ہارٹ ویلف خراب ہو جاتے ہیں، بچے کی جو نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر علاؤدین صاحب بھی اس تھرڈ سارک ای این ٹی کانفرنس میں آئے۔ ہی واز دی پریزیڈنٹ آف سارک ای این ٹی سرجن ایسوسیشن، ہی کیم فرام ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ انہوں نے بھی بتایا کہ بھی بنگلہ دیش میں ڈھاکہ، چٹاگانگ، سلٹ میں ان کا کافی آنا جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو دیکھا تینوں شہروں میں بڑے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کانفرنس جو تھی، جو ایک انتہائی جس کو کہتے ہوتے ہیں معلومات سے بھرپور تھی، وہ تھی ففتھ سارک ای این ٹی کانفرنس، جہاں پر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور مجھے اللہ نے عزت دی کہ میں نے وہ ففتھ سارک ای این ٹی کانفرنس کا افتتاح خود کیا۔ یہ میں دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، آئی ایم ڈوئنگ دی کینڈل لائٹنگ سیریمنی۔ یہ اناگریشن جب ہوئی سب سے بڑے جو برے صغیر کا ہوٹل ہے اشوکا ہوٹل میں، اور 5000 ای این ٹی کے ڈاکٹر آڈینس کے طور پر بیٹھے تھے وہاں پر، اور میرے ارد گرد اس وقت انڈیا کے ہیلتھ منسٹر راما داس، ایڈمرل وی کے سنگھ ڈی جی آرم فورسز میڈیکل سروسز آف انڈیا، پھر پروفیسر راکیش فرام نیپال، پروفیسر علاؤدین، بے شمار یہ لوگ جو تھے ای این ٹی کے ٹاپ موسٹ، دے آر اسٹینڈنگ دیئر۔ اور میں موم بتی جلا رہا ہوں، میری عمر بھی چھوٹی تھی، ملک بھی ڈیفینیٹلی پاکستان انڈیا کا سے چھوٹا ملک ہے، بٹ گاڈ ہیز گیون می دی اپرچونٹی ٹو ڈو دس تھنگ۔ وہاں پر اسپیچ میں مجھے موقع ملا، دے آسک می ٹو give the my comments about the all other ENT SARC conferences, because I represented already Pakistan in the first SARC ENT conference ڈھاکہ، آپ دیکھ سکتے ہیں شیرٹن ہوٹل میں ڈھاکہ میں کھڑا ہوں۔ سیکنڈ SARC ENT conference میں بھی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان SARC۔ I am chairing the scientific session کھٹمنڈو میں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے ویوز ان کو بتائے، پھر میری باتوں سے وہ متاثر ہوئے۔ میں نے کہا جی ہمارا یہ خطہ سب آلموسٹ بیماریاں، ماحول، لوگوں کے مسائل آلموسٹ جیسے لاہور میں ہے ویسا ہی میں نے دلی کو پایا کہ آبادی زیادہ ہے، رش ہے، پولوشن ہے، بچے جو ہیں وہ ان کی خوراک پراپر نہیں ہے، ان کو پروٹین ڈائٹ پراپر نہیں ملتی، تو رزلٹ اس کے ان کے گلے میں موٹے موٹے ٹانسز ہوتے ہیں، بچے پچکے ہوتے ہیں، اب بخار آ رہا ہے۔ تو میری اس بات سے برکت انہوں نے، میں واحد اسپیکر تھا جس کی اسپیچ کے دوران 2 دفعہ 5000 ڈاکٹر جو تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے کلیپنگ کی کہ آئی ایم ٹاکنگ سم تھنگ سینس اینڈ وٹ از، کہ ہم برے صغیر کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں ٹیکنیکل جو نالج ہے ای این ٹی کا اس کی ایکسچینج کریں، اور اس میں سے جو چیزیں سامنے بہتر نظر آئیں اس کے مطابق ہم اپنے عوام کو 2 ارب کی آبادی کا یہ خطہ ہے برے صغیر، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس کے لوگوں کی ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور صحت میں ٹانسلس کا بڑا رول ہے، اسپیشلی ٹین ایج تک انسیڈنس ہے، 5 سال 6 سال کے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، ٹانسل ہوتے ہیں، ساتھ ان کے پیچھے گلے میں ایڈیمیڈز ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا کرنا ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ کون، تو یہ میں احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ میں پی ٹی وی پہ میرا پروگرام لاہور ٹی وی سینٹر سے میری پروڈیوسر روحی اجاز ہوتی تھی، جنرل مینیجر یہاں پر رفیق وڈائش صاحب ہوتے تھے، تو ہم لوگ یہاں پہ ریکارڈنگ کرواتے تھے، پروگرام پوری دنیا میں جاتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، جہاں پر میں نے احتیاط کے اوپر زور دیا۔ بات تو تھی ٹانسل کی بیماریاں اور ان کا علاج سیکنڈ، پہلے تو یہ ہے کہ ہونے نہ دیں، اگر ہیں پھر بڑے اچھے طریقے سے اس کی ایک پراپر ایک پیرامیٹرز ہیں، واٹ آر ہاؤ وی کین لیبل اے پرسن ٹو گو فار دا ٹانسل آپریشن، کہ ایک بچہ جو ہے وہ کب ایک کینڈیڈیٹ بنتا ہے فار ٹانسلیکٹمی آپریشن۔ وہ کافی وہاں پر پھر دلی میں 5th SARC ای این ٹی کانفرنس میں مجھے موقع ملا، مجھے پروفیسر ڈیکا جو تھے ای این ٹی کے پروفیسر بھی تھے، ہیڈ بھی تھے اور ڈین بھی تھے ایمز کے، ایمز از کالڈ ایز آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلڈنگ۔ میں وہاں پر گیا، انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے ویلکم کیا، اپنے وہ وارڈ دکھائے ای این ٹی کے، وہاں ٹانسل کے مریض پڑے ہوئے تھے، ٹانسل کے آپریشن ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو پرابلم ہے ہمارے ڈیفنس کی، اس کے لیے انہوں نے مجھے کاکلیئر امپلانٹ کی سرجری کر کے دکھائی۔ ہی ٹوک می ٹو ہز آپریشن تھیٹر ان ایمز اینڈ ہی پرفارم دا ٹانسل دس cochlear implant operation less than 40 minutes، 40 منٹ میں انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ He is an excellent person
ایز اے ہیومن بینگ مجھے انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرا یہ دروازہ اور یہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب کبھی آپ سیکھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، یو آر ویلکم۔ اس کے بعد however مجھے پھر موقع ملا، آئی وینٹ ٹو لندن میں ہاؤس آف لارڈز میں مجھے جیسیکا اسٹیورٹ جو تھیں میری جاننے والی تھی ممبر پارلیمنٹ، تو انہوں نے ہاؤس آف کامن کی ممبر ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں بلایا ہاؤس آف لارڈز میں آفٹرنون ٹی پہ۔ آفٹرنون ٹی وہاں ہوتی ہے 3:30 پہ۔ میں گیا تو وہاں پر لندن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی تھے، ہاؤس آف کامن کے بھی تھے، تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھئی ہم نے اتنی دیر برے صغیر میں گزاری ہے، یو آر ریپرزینٹنگ دا سارک اینڈ کمنگ فرام دلی، ایکچولی یو آر ورکنگ ان لاہور۔ تو انہوں نے کہا جی لاہور تو ہم نے پہلے فتح کیا تھا، لاہور واز کیپچرڈ ان 1849، سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، دے کیپچر دس ایریا بیفور، اس لیے پہلا میڈیکل کالج یہیں بنتا ہے، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، وہ اسی لیے زیادہ ہے کہ آئی ایم فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج 1860 میں بنتا ہے، اولڈسٹ اینڈ دا بیسٹ ون ان دس ہول ایریا۔ اس کے ساتھ میو ہاسپٹل ہے، وہ بھی انہوں نے اسی وقت 1870 میں بنتا ہے۔ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور کا انہوں نے پوچھا، میں کہ جی وہ بھی اب یونیورسٹی بن چکی ہے، فرام ویئر آئی ڈیڈ مائی FSc، جس کی وجہ سے اس میرٹ کے اوپر میں کنگ ایڈورڈ میں داخل ہوا۔ اس وقت یہ دائیں بائیں، یہ پرائیویٹ، یہ دوسرے تیسرے کوئی میڈیکل کالج نہیں ہوتے تھے، دیٹ واز لائک اے سول سروس اکیڈمی، جیسے وہاں پر میرٹ پہ ابھی بھی بچے جاتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ کا جو معیار تھا، جو سسٹم تھا، ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 پہ، نو میچ۔ دلی میں بعد میں میڈیکل کالج بنتا ہے، یونیورسٹی بعد میں بنتی ہے۔ پھر میں ان کو آگے لے گیا، میں کہ جی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ اس وقت تھے نیو اسکول آف آرٹ چھوڑ آئے تھے، وہ بھی زبردست ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہوا ہے۔ آگے آپ چلے جائیں، جو ایچسن کالج ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، ساری چیزیں میں کہا ہے وہ بڑے، انہوں نے مجھے ایک بڑی کیوریوسٹی سے پوچھا کہ وی ڈیڈ لاٹ آف ورک، از اٹ دا سیم؟ میں کہا اٹس بیٹر دین دا بیفور۔ اور وہاں بھی انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ بیماری کون ہے؟ میں کہ جی ہمارے علاقے میں، جو علاقہ سے مراد ہے ہول برے صغیر ساؤتھ ایشیا میں، ٹانسل کا مرض سب سے زیادہ ہے، گلے کے مریض سب سے زیادہ، اس کے بعد ناک کے، پھر کان کے آتے ہیں۔ دین آئی ہیڈ اے چانس ٹو گو ٹو نیو یارک۔ نیو یارک میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہاں پر جو ایک ہماری ورلڈ ENT کانفرنس جس کو ہم کہتے ہیں امریکن اکیڈمی آف ORL اینڈ HNS، یہ جو ہے سب سے بڑا فورم ہے، 190 ملکوں کے جو ڈاکٹر ہیں ENT کے، اس کے ممبر ہیں، 7,000 سے زیادہ ENT کے ڈاکٹر آئے ہوئے۔ اور یہ نیو یارک میں بھی جو ہماری عالمی کانفرنس تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر گلے کے ٹانسلز پرابلم دیتے ہیں، لیکن پراپر اگر کوئی ENT اسپیشلسٹ ہے وہ سمجھے کہ آپریشن کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر اس کو ڈیلے نہ کریں۔ ٹانسلیکٹمی از ڈن ان دا ینگر ایج گروپ موسٹلی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر وہاں سے مجھے موقع ملا ٹرکی میں بھی جانے کا۔ ٹرکی میں بھی انقرہ میں ہماری 10th انٹرنیشنل ایک ENT کانفرنس تھی۔ آئی ریپرزینٹڈ پاکستان، یو کین سی یہ اسٹینڈنگ ود می دا ٹرکش ENT سرجنس، وہ ڈیلیگیٹ تھے۔ انہوں نے بھی وہاں پر صرف ٹانسل کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ ٹانسل کا مرض اب وہاں بھی بہت ہے، کیونکہ وجہ پتہ کہ لوگ کھٹی ٹھنڈی چیزیں، بوتلیں، آئس کریم بہت پیتے ہیں، سڈن چینج آف ٹیمپریچر جو گلے میں ہے، اس سے گلے میں انیشیٹ ہوتا ہے الرجک فینومنا، اور ناک میں سے چیخیں آ جاتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ لبے لبا میں یہ نکالنا چاہتا ہوں، میرا اتنا جو ایکسپیرینس ہے، یہ رانا ENT سینٹر جے روڈ لاہور جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، میرا یہ ہاسپٹل ہے، میں نے یہاں پر ہزاروں آپریشن کیے ہیں، میری 10,000 سے زیادہ میرا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریکارڈ ہے۔ پھر دا لاسٹ 40 years آئی ڈیڈ مائی فرسٹ ٹرانسلیکٹمی ان میو ہاسپٹل۔ میو ہاسپٹل میں سب سے زیادہ میں کرتا تھا، 2 سے 3 ENT کے جو آپریشن ڈے والے دن میں ٹرانسلیکٹمی میرے ذمہ ہوتی تھی۔ صبح گئے، سب سے پہلے گئے، 5 منٹ کے اندر اندر ٹرانسفر کا میں آپریشن کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بچے اب جوان ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ساڑا تسی میو ہسپتال دے چ، وہ 30 سال پہلے آپریشن کیتا سی، تو ساڑے بچے بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ میں صرف پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اگر ٹانسل کا بیماری ہے تو اس کا پراپر حل نکال کے، اگر ضرورت ہو تو ٹانسل کا آپریشن ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔